الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام ولایت سے متعلق ہے۔ قرآن نے اعلان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی اور نبی ولی اور وہ مومنین ولی جو حالت رکوع میں نماز ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مفسرین اسلام نے یہ بتایا کہ وہ جو مومنین ہیں ان میں سے علی علیہ السلام ولی ہیں۔ اب ہمارے سامنے وقت بھی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ ایام صیام اور روزے قریب تر ہیں، ماہ رمضان قریب تر ہے۔ اس حوالے سے آج ہم ولایت مطلقہ کے متعلق ایک ہی بات آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ولایت کیا ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کے معائنے کیا ہیں، ولی کی اصطلاحات کیا ہیں، ولی کا لفظ کیا ہے۔ یوں تو تمام مفسرین قرآن نے اور جو مترجم حضرات ہیں اور جو لغات کے اعتبار سے معنی قائم کیے ہیں، ولی کے معنی دوست کے، ولی کے معنی ساتھی کے، ولی کے معنی حاکم کے، ولی ہادی کو بھی کہا جاتا ہے، ولی پیشوا کو بھی کہا جاتا ہے، ولی رہنما کو بھی کہا جاتا ہے، ولی بزرگ کو بھی کہا جاتا ہے، ولی حاکم مطلق کو بھی کہا جاتا ہے، ولی ولایت مطلقہ کے جو مرتبے پر فائز ہو اسے بھی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ ولی، نبی ولی اور علی ولی، دیکھیے جہاں اتنے معانی قرآن نے دیے ہیں ولی کے، وہاں ایک معنی اور بھی ہے۔ ولی اسے کہتے ہیں کہ جو شریعت کا حاکم ہو۔ اب جو شریعت کا حاکم ہو وہ ولی کہلاتا ہے، اور ولی کا اختیار تمام شریعت پر ہے۔ شریعت ایک بہت ہی بڑا طویل دائرہ ہے جس کے اندر تمام تر احکامات، تمام تر واجبات، مستحبات آ جاتے ہیں۔ ولی حاکم میں شریعت کو کہا جاتا ہے۔ اب اس معنی میں کہ ولی بمعنی حاکم شریعت یعنی شریعت کا حاکم، اللہ ولی ہے، نبی ولی ہے، علی ولی ہے۔ یہ تینوں شریعت کے حاکم ہیں۔ جہاں اور معنی ہیں لیکن جو بریکٹ میں معنی شو ہوئے ہیں کہ ولی بمعنی حاکم شریعت، تو اللہ شریعت کا حاکم، نبی شریعت کا حاکم، علی شریعت کا حاکم۔ اللہ نے ولایت کے اختیارات بمعنی حاکم میں شریعت کے استعمال کیے ہیں۔ قرآن میں سامنے کی بات ہے، استعمال کیے ہیں۔ شریعت ایک بہت بڑا دائرہ ہے، روزہ شریعت میں ہے، نہ کہ شریعت روزے میں ہے۔ یہ روزہ خود شریعت میں، شریعت ایک دائرہ ہے بہت بڑا، اس کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ونہی عن المنکر ہے۔ یہ تمام تر احکامات الہیہ جو واجبات اور سنت اور مستحبات ہیں، یہ شریعت کے اندر ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب شریعت میں ہیں۔ اسی طرح نکاح ہے، اسی طرح طلاق ہے، اسی طرح وراثت کے احکامات ہیں، یہ سب شریعت کے دائرے کے اندر ہیں، اور ولی ان پر حاکم ہے۔ اب یہ جو معنی لیے گئے شریعت کا حاکم بمعنی
ولی ولی شریعت کا حاکم اللہ نے اب جب تمام احکامات شریعت کے دائرے میں ہیں اور وہ احکامات آپ کے سامنے ہیں، میں بار بار بتا چکا ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب شریعت کے اندر ہے، نکاح بھی شریعت کے اندر ہے، تو نکاح سے رشتہ جوڑا جاتا ہے اور طلاق سے رشتہ توڑا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے بمعنی شریعت حاکم کے نوح سے یہ کہا یہ تیرا بیٹا نہیں، جبکہ بیٹا تھا، وہ بمعنی ہی شریعت کے مطابق بیٹا تھا، لیکن اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا نہیں۔ اللہ وہ رشتہ توڑ رہا ہے باپ بیٹے کا بمعنی شریعت حاکم کے، وہ رشتہ توڑ کے بتا رہا ہے کہ شریعت کے حاکم کو اختیار ہے کہ نکاح کی پابندی کے تحت جو رشتہ جوڑا جاتا ہے جس سے نسل آگے بڑھتی ہے، شریعت کا حاکم اسے توڑ سکتا ہے۔ تو اسی طرح ولایت مطلقہ پر اللہ نے وہ اختیارات و تصرفات استعمال کر کے کہا یہ تیرا بیٹا نہیں۔ اسی طرح علی نے کسی جنگ میں کسی بیوی سے کہا کہ وہ اختیارات استعمال کر دوں گا جو میرے پاس ولایت کے ہیں۔ تو اس طرح بیوی کا گھر جانا یہ بتا رہا تھا علی شریعت کا حاکم ہے، رشتہ جوڑ بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے۔ تو علی بمعنی شریعت حاکم، یہ اس کے تصرفات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔